اب جب یہ فتنہ عام ہوا نا کہ لوگ نت نئی حدیثیں، نت نئے قول، نت نئی باتیں امت کے سامنے لے کر آئے، تو پھر علماء نے اس زمانے کے جو اہل اللہ تھے انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم جو بھی ہمارے سامنے حدیث آتی نا ہم اس کی چھان بین کریں. کبھی ایک زید آیا، وہ کہتا ہے یہ سرکار نے یہ فرمایا، ہم اس سے سوال کریں کہ تو سرکار کے زمانے میں تھا نہیں، تجھے کہاں سے پتا چلا یہ سرکار نے فرمایا ہے؟ وہ پھر کہے گا کہ میں نے وہ بکر سے سنا ہے. تو بکر بھی تو سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، اس نے کس سے سنا ہے؟ وہ کہے گا جی بکر نے عمر سے سنا تھا، عمر بھی سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، اس نے کس سے سنا ہے؟ اب وہ پھر آگے اور اوپر جائے گا، یوں چلتے چلتے آخر میں صحابی کا نام لیا جائے گا کہ جو جن کو سرکار کی صحبت نصیب ہوئی. بات سمجھے؟ اب ایک حدیث بیان ہوئی تو جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، عن النبی، بیان کرنے والا زید ہے. اب زید ہے 3 صدی ہجری کا، یعنی 225 کے اندر اس کا وصال ہو رہا ہے، 225 ہجری کے اندر. تو اتنا گیپ ہے سرکار سے اور اس کے درمیان. 11 ہجری کو سرکار کا وصال ہوا، تو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 214 سال کا وقفہ ہے، 214 سال کا وقفہ ہے اس کے اندر اور سرکار کے اندر. اب یہ بندے بیان کرے گا 1 2 3 4 5 6 7 چلتے چلتے صحابی تک. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. یہ آپ سمجھیے گا، یہ آگے مقدمہ ہے، وہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بڑی کام آئیں گی آگے. اب جب یہ زید نے بیان کیا نا اتنے بندوں کو، اب صحابی پہ تو گفتگو نہیں ہے، صحابی سارے عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ سرکار کی ایک ڈائریکٹ شاگرد ہے. کلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. باقی جتنے بچتے ہیں نا ان پہ محدثین کلام کریں گے، یہ کیسا تھا، 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 یہ کیسا تھا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ متقی تھا، پرہیزگار تھا، خوف خدا والا تھا، بے نمازی تو نہیں تھا، زانی تو نہیں تھا، جھوٹا تو نہیں تھا، ہاں جی، فاسق تو نہیں تھا. اگر کوئی بات ان میں سے کسی ایک میں بھی ثابت ہو جائے، باقی سارے بندے یہ بھی اوکے، 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 زیادہ خود بھی اوکے، یہ اوکے نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اس حدیث کو محدثین کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. کیا ہے حدیث ضعیف؟ اب آپ سمجھیے گا، یہ ضعف جو ہے یہ کہاں پیدا ہوا؟ یہاں پر آتا ہے. نمبرنگ دے لیتے ہیں، 1 نمبر راوی، 2 نمبر، 3 نمبر، اور یہ 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر، 7واں خود محدث یا محدث کا استاد. اب ضعف کہاں پیدا ہوا؟ چوتھے نمبر پہ. اور چوتھے سے پہلے یہ حدیث ضعیف تھی یا صحیح تھی؟ صحیح تھی. بات سمجھ آئی ہے؟ جب تک اس کو یہ پہلے راوی کا، صحابی کے بعد پہلے راوی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ حدیث صحیح، دوسرے میں بھی یہ کیا تھی؟ تیسرے میں بھی کیا تھی؟ چوتھے میں آگے اس کی وجہ سے ہو گئی ضعیف. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مدعا کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ. ہم دیکھتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ یا آپ کے بعد کے جو محدثین ہیں یا آپ کے ہم اثر جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیثوں کو بالالتزام کتابی شکل کے اندر لکھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ان سے پہلے بھی محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر حدیثوں کو جمع کیا. تو امام بخاری علیہ الرحمہ کا چونکہ حوالہ کثرت کے ساتھ دیا جاتا ہے، امام مسلم کا